حاضری جو مولانا جامی کے جیسے تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ. تو اب یہ جو مضامین ایک حاضری اور حضوری کے مضامین خاص طور پہ نعت کا ایک موضوع ہے، اور دوسرا جو جیسے بزرگوں کے یہاں ملتا ہے، جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک روحانی یا آپ ان کی وارفتگی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی مشاہدات کا بیان جس میں ہے کہ منم خاک سر کوئے محمد، اسیر حلقہ موئے محمد، نماز عشق ہر دم می گزارم بپیش قبلائے روئے محمد. اب یہ جو کیفیات ہیں کہ نماز عشق ہر دم می گزارم بپیش قبلائے روئے محمد، اور سجود عشق بازاں است ہر دم، سجود عشق بازاں است ہر دم با محراب دو ابروئے محمد. اب یہ جو ایک کیفیت ہے عشق کی کہ سجود عشق ہو رہا ہے، اور ایک انداز رندانہ، کیونکہ جو اب آپ کہیں کہ اہل معرفت کیا شراب طہورہ کا ذکر، اور پھر وہ جو فارسی کی شاعری میں خاص طور پہ اس کا ایک رنگ ملتا ہے، تو وہ انداز رندانہ پہ اگر آپ تھوڑا سا فارسی ادب میں جو اس کا خاص رنگ ہے اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. حضور اعلیٰ نے کہا تا ساکی مستانم. اب یہ ایک الگ موضوع نکل آئے گا، اوریان و خراباتم و رقصانم و سرشارم. تو یہ ایک طویل موضوع ہو جائے گا. اگر آپ چھیڑتے ہیں تو بس یہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جس رند و مستی کا شعراء کے یہاں ذکر ہے، وہ المرء یقیس علی نفسہ، کہ آدمی جو ہے وہ اپنی نفس پر قیاس کرتا ہے. تو اگر زحال مسکین جیسے انہوں نے کہا کہ صنف نازک کے ہاں یہ مردانہ کلام بڑا معروف ہے، ایسا ہی کہا نا آپ نے، ہے مردانہ کلام، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی وہ ان کا کہتے ہیں کہ جی یہ سنائیے زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا. تو یہ اسی طرح حضرت امیر خسرو کے کئی ایک کلام ہیں جو ہمارے یہاں محافل میں پڑھے جاتے ہیں، تو لوگ اپنے حساب سے اس کو قیاس کر رہے ہوتے ہیں. بزرگان دین کی نظر کہیں اور ہوتی ہے، اور اول آخر ان کی نظر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتی ہے. جیسے وہ ایک مکمل نعت ہے امیر خسرو کی، ہمارے یہاں محققین جو ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تو وہ شک و پنج میں اور اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ یہ امیر خسرو کا کلام ہے یا نہیں ہے. تو ہم ان کو اسی کیفیت میں چھوڑ کر اس کلام کی طرف آتے ہیں کہ نبی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، تو بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اب آپ یہ دیکھیے وہ حضوری کی بات جو آپ نے کی نا، حضوری کیا ہے؟ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. تو یہ حضوری ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اسی طرح امیر خسرو کہتے ہیں خبرم رسید می شب کہ نگار خواہی آمد. اب حضرت نظام الدین محبوب الہی کا سوچ رہے ہوں یا محبوب الہی کے شیخ کا سوچ رہے ہوں یا شیخ کے شیخ کا یا شیخ کے شیخ کا، تو ہمارے ہاں جو تصوف میں ہے کہ وہ شیخ جدا نہیں ہے، گر جدا بینی ز حق کے تو خواجہ را. اگر تو نے اپنے مرشد کو حق سے جدا سمجھ لیا تو اپنے آپ کو تو نے کھو دیا، اپنے آپ کو تم نے گم کر دیا، اپنے آپ کو تم نے جو ہے وہ راہ پر بھٹکا دیا. تو لہٰذا حضوری جو شیخ کے سامنے ہوتی ہے وہ در حقیقت حضوری یہ ہوتی ہے کہ شیخ نے جس کے ذکر سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اس وحدہ لا شریک کی تجلیات شیخ پر وارد ہو رہی ہیں، اور اسی تجلیات پر یہ شعراء، یہ عرفاء جو ہے اپنی نظر رکھتے ہیں، اور اسی کیفیات میں یہ اشعار ان کے یہاں سے پنپ رہے ہوتے ہیں. ہر لہجہ بشکل یہاں، مطلب آپ دیکھیں نا یہ مولانا روم کا یہ جو کلام ہے. اسی طرح نمی دانم چے آخر چون دمے دیدار می رقصم، تو
یہ جو اشعار ہیں جو ہمارے یہاں محافل میں بھی پڑھے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں. پھر ایک شعر کا انہوں نے ذکر کیا, میں ارتقاء کے اوپر پھر پلٹ کر آتا ہوں. آپ نے وہ رندانہ کہا تو اس وجہ سے اس طرف نکل آئے. تو ارتقاء یہ ہے کہ امیر خسرو نے کہا کہ تو من شدی من تن شدی, تو تن شدی من جا شدی, تاکس نہ گویت بعد ازی من دی گرم تو دی. اب اس کا ارتقاء دیکھیے, اسی شعر اسی مضمون کا ارتقاء دیکھیے. یہ فارسی ادب کا تقدیسی یا نعتیہ ارتقاء ہے. کاش کہ اب اس دور میں بھی پیدا ہو جائیں. حضور اعلیٰ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں, عشق آمد شد ساری چوں بو بغلاب اندر. عشق آمد شد ساری چوں بو بغلاب اندر, او درمن و مندر وے سر ریس زی اسرار. یہاں انہوں نے غیر کی بات ہی نہ کی. مطلب وہ جو اندیشہ تھا نا, تاکس نہ گویت بعد ازی, حضور اعلیٰ کہہ رہے ہیں اس کا اندیشہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے. تو یہ اس کی ارتقاء ہے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ اس کی گنجائش ہی کو نہیں رکھ رہے کہ یہاں اس کی کوئی گنجائش نکلے کہ تاکس نہ گویت کا کوئی لمحہ آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ لمحے کی بات ہی نہیں ہے. سر ریس ز اسرارم. تو یہ رازوں میں سے ایک راز ہے کہ عشق آمد شد ساری چوں بو بغلاب اندر, او در من و مندر وے سر ریس ز اسرارم.